آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے کندھوں کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں اور بائیں سائڈ والا، کیا یہ قلم تھامے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کس ٹائم انسان گناہ کرتا ہے، کس ٹائم انسان نیکی کرتا ہے؟ یہ بے حساس روبوٹ نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کی کیفیت کو جان لیتے ہیں۔ کس طرح ایک شخص حضرت امام سفیان کے پاس گیا، فرمانے لگا کہ حضرت، انسان کے جو آنے والے خیالات ہیں، انسان کی جو کیفیت ہے، یہ تو پردے کے اندر ہوتی ہے، اس کا تو صرف غیب علم صرف اللہ جانتا ہے، تو ان فرشتوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے انسان، جس ٹائم ایک بندہ نیکی کی طرف لپکتا ہے، جس ٹائم ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، آپ فرض کریں کہ آپ نے ابھی صدقہ نہیں کیا، لیکن آپ نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ میں صدقہ کروں گا۔ آپ نے ابھی تک وہ نماز نہیں پڑھی جس کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دل کے اندر نیت کی، تو فرماتے ہیں کہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اسے یہ خوشبو جاتی ہے، خوشگوار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خوشبو جاتی ہے، جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان نیکی کرنے والا ہے۔ اور جو گناہ لکھنے والا ہے، جس ٹائم آپ گناہ کا پختہ ارادہ کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو میں کسی کا حق کھانے والا ہوں، آپ سمجھتے ہو میں کسی کے سامنے جھوٹ بولنے والا ہوں، موبائل اٹھانے سے پہلے اس چیز کا تھوڑی دیر تصور کریں کہ میرے منہ سے کون سے الفاظ نکلیں گے۔ آپ جس ٹائم وہ الفاظ نکالتے ہیں تو وہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کے پاس ایسی بدبودار ناگوار خوشبو جاتی ہے جسے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ انسان گناہ کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح جس ٹائم آپ فون اٹھاتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے منہ سے کون سے الفاظ نکلنے والے ہیں۔ وہ الفاظ مت نکالیں جو الفاظ ہماری زندگی کے لیے برائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہماری زندگی تو ایسے ہے جس طرح ہم پورے سمندر کے برابر ہاں ایک گلاس پانی، تو آپ دیکھیں کہ ہم ایک گلاس پانی کے اندر کتنا خوش ہیں، کتنا اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک گلاس پانی کے اندر کس چیز کی اللہ نے ہمیں کمی دی ہے، تو سوچیں کہ پورے سمندر کا کیا عالم ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ کے اوپر رک کر اس چیز کا تصور کریں کہ جو چیز اللہ نے اس دنیا میں نہیں بھیجی، اس دنیا میں نہیں آئی، کسی آنکھ نے، کسی کان نے، کسی انسان نے تصور نہیں کیا کہ وہ کون سی چیز ہے۔ آخر وہی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہو جنت ہی کے لیے، تو بتاؤ کہ اس ٹائم کا عالم کیا ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ اللہ نے جن فرشتوں کو نور سے بنایا، اگر وہ تمہاری انتظار بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس ٹائم ایک مسلمان گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کچھ دیر کے لیے اپنے قلم کو تھامے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ وہ بھول نہیں جاتا، وہ اس گناہ کو دیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ ٹائم دیا ہے کہ ابھی اس کا گناہ نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے سے توبہ کر لے۔ اور جس ٹائم ایک بندہ مسلمان گناہ کر کے اللہ کے ہاں واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا تک نہیں۔ تو آپ اس چیز کا تصور کریں، جو نور سے پیدا کیا ہوا فرشتہ آپ کا انتظار کر رہا ہو کہ کس ٹائم انسان جا کے اللہ کے ہاں بارگاہ میں جا کے توبہ کرے، تو آپ سوچو کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اور جس ٹائم انسان گناہ کر کے معافی کو بالکل بھول جاتا ہے، اس گناہ کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، تو بالآخر وہ تمہارے رجسٹر کے اندر، تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آئے انسان ذرا دیر کے لیے سوچو، تم دن میں 70 بار گناہ کرتے ہو، 70 بار معافی مانگتے ہو، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے کہ ہم بار بار گناہ کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ بالکل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے آخری موت کی سانس تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ تو آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، دیکھیں یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ تمہارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، تمہاری برائیاں اور اچھائیاں لکھنے کے لیے۔ تم کسی کو گالی دیتے ہو، یہ لکھی جاتی ہے۔ تم کسی کی نیکی کرتے ہو، لکھی جاتی ہے۔ تم کسی غریب کا مستحق، کسی کو فطرانہ زکات دیتے ہو، وہ لکھا جا رہا ہے۔ تم کسی کی ایک سوئی اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ رہے ہو، وہ لکھی جا رہی ہے۔ تم ایک اللہ کی راہ میں ایک آنسو بہا رہے ہو، وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں اپنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں لگا رہا ہوں، اسی طرح ہم دنیا میں چل رہے ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، پکچر لی جا رہی ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اور جب انسان یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعمال اس کے سامنے لائے جائیں۔ تو جب ساری LCD تمہارے سامنے لگا دی جائے گی